اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ نساء کے یہ 14ویں رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے اس حوالے سے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان مدنی دور میں تھے اور ہر طرف جہاد جاری تھا، مختلف دستے مختلف علاقوں کی طرف بھیجے جا رہے تھے، یعنی مسلسل ایک میدان عمل کا جہاد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی دوست اور دشمن کی پہچان ہونی چاہیے۔ جب فوجیں میدان میں ہوتی ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا رات کے وقت کہ اپنا ساتھی ہے یا مخالف ہے، تو فوری حملہ کرنے سے بھی بچو، یعنی محتاط رہو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، کوئی اپنا ہی ساتھی تمہاری زد میں آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو تمہاری طرف سلام میں پہل کرے اسے فوراً یہ نہ کہہ دیا کرو لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے۔ یعنی جیسے فوج میں ہوتا ہے ایک پاسورڈ ہوتا ہے کہ ہر روز وہ مقرر کیا جاتا ہے کہ رات کو جب کوئی فوجی ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی دوسرا آتا ہے تو ایک وہ لفظ بولتا ہے، دوسرا اس کے جواب میں، یعنی مقرر ہوتا ہے، تو پہچان ہو جاتی ہے کہ ہمارا ساتھی ہے یہ۔ اسی طرح یہ سلام جو ہے یہ دین اسلام میں اس کا ایک شعار بھی ہے اور یہ قسم کا پاسورڈ بھی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ رات کو جب تم ہوتے ہو اور سامنے تمہارے کوئی آ جاتا ہے اور فوری طور پر وہ تمہیں سلام کرتا ہے تو تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مومن نہیں ہے، اور یہ نہ کہہ دو کہ یہ مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کا فائدہ چاہتے ہو، یعنی وہ تمہاری زد میں آ جائے، اس کا جو کچھ مال اسباب ہے تمہارے قبضے میں آ جائے، تو ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرۃ، جبکہ اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں موجود ہیں۔ یعنی غلطی سے اگر دشمن چھٹ بھی جائے، تمہاری زد سے نکل جائے تو وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن غلطی سے تمہارا ساتھی تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ لہذا فوری طور پر کوئی ایکشن لینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تحقیق کرو، اور فوراً یہ نہ کہہ دو اس کو جو تمہیں سلام کر رہا ہے، یعنی اپنی شناخت کے لیے کہ میں تمہارے گروہ کا آدمی ہوں، اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے۔ کذالک کنتم من قبل، ذرا سوچو اس سے پہلے تم بھی تو اسی حالت میں تھے، یعنی تم بھی کفر کا ہی حصہ تھے، یعنی دین اسلام سے پہلے کیا کیفیت تھی تمہاری، تم اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ فمن اللہ علیکم، پر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں دین کو اختیار کرنے کی اس نے توفیق دے دی، اللہ نے تم پر احسان کیا۔
فتبینوا، پس تم تحقیق ضرور کر لیا کرو، یعنی جلدی نہ کرو حملہ کرنے میں، کوئی کارروائی کرنے میں، کہیں پچھتانا پڑے تمہیں بعد میں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یاد رکھو تم جو بھی کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ سے کوئی تمہارا عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، اب دیکھیں یہاں ایسے جہاد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو عام نہ ہو، یعنی فرض کفایہ ہو۔ ایک بستی ہے، اس میں جہاد کے لیے کچھ افراد کی ضرورت ہے، بھیجنا ہے کہیں، فرض کفایہ ہے، یعنی سب کے لیے حکم نہیں ہے کہ سب نکلیں جو قابل جنگ لوگ ہیں، جو لڑنے کے قابل ہیں۔ اگر ایسا حکم نہیں ہے، ایک فرض کفایہ کے طور پر ہی کچھ افراد کی ضرورت ہے کسی طرف بھیجنے کے لیے، تو جو لوگ گھروں میں باقی رہ جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو جہاد پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ دونوں یکساں نہیں ہیں اللہ کے اجر کے لحاظ سے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے وہ لوگ جو کہ بیٹھے رہ جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیر اولی الضرر، بغیر کسی مجبوری کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ مومن جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے، یعنی ان کا درجہ بڑا رکھا ہے، باموالہم وانفسہم، ان کی جانوں اور مالوں کی وجہ سے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو جان اور مال کے لحاظ سے پیش کر دیا ہے تو ان کا درجہ بڑا ہے۔ علی القاعدین درجہ، یعنی وہ جو بیٹھے رہے گھروں کے اندر موجود ہیں ان کے درجے کے مقابلے میں جہاد پر جانے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جبکہ اللہ نے دونوں سے ہی اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، دونوں کے لیے اجر تو بہرحال اللہ کے ہاں موجود ہے۔ یاد رہے کہ اگر اذن عام ہو، یعنی لازم ہو جہاد کے لیے نکلنا پوری بستی پر، اور پھر کوئی اب گھر میں بیٹھا رہ جائے کوئی ہیلا بہانہ کر کے، تو وہ تو منافق شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے جہاد کا ذکر ہے کہ جو فرض کفایہ۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر بڑا درجہ رکھا ہے، یعنی ان کے لیے فضیلت ہے، ان کے لیے اجر زیادہ ہے۔ درجات منہ، ان کے لیے اللہ نے بڑا درجہ رکھا ہے، وہ مغفرت، اور ان کے لیے مغفرت ہے، وہ رحمتاً، اور اللہ کی رحمت بھی ہے ان کے لیے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انسان بہرحال انسان ہے، کمزوریاں بھی ہیں اس کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جاننے کے باوجود بھی صرف نظر سے کام لیتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، یہ ہماری بھی ہونی چاہیے۔ یعنی ہمارے دوستوں سے بہت سے ایسی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن برداشت کرنا چاہیے، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔